السلام علیکم ناظرین، سنگورتگین کے پوتے البائی الپ نے ایک دفعہ پھر عثمان بے کو بہت بڑی تباہی سے بچا لیا، کیونکہ اس نے اپنی جان کی قیمت پر شدید زخمی حالت میں بڑی مشکلوں اور تکلیفوں کا سامنا کر کے خود کو عثمان بے تک پہنچا کر نہ صرف صوفیہ کو بے نقاب کیا بلکہ اس کے بالا خاتون کو مارنے والے خطرناک منصوبے کی بروقت اطلاع عثمان بے کو دے کر بالا خاتون ہولوفیرا اور گونجا کی جان بھی بچائی۔ ناظرین، اس سے پہلے بھی البائی الپ نے جان پر کھیل کر فاطمہ خاتون، یوسف اور ساروجہ کو اکحصار قلعے میں قید سے آزاد کروایا تھا، اور اس طرح البائی الپ نے ثابت کر دیا کہ وہ عثمان بے کے خاندان کا حقیقی محافظ ہے۔ تو کیا آپ کے خیال میں پھر ایسے بہادر کو جو کائی نسل سے تعلق رکھتا ہے عثمان بے اپنا داماد نہیں بنائیں گے؟ لیکن بدقسمتی سے ناظرین، البائی الپ کو کمانڈر لوکاس نے شدید زخمی کر دیا ہے، لیکن اس کو علاج کے لیے کائی قبیلے لے جایا گیا ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ کیا اس دوران اس کی اصلیت کائی قبیلے پر ظاہر ہوگی؟ کیا چھوٹی عائشہ اپنے بابا کو شدید زخمی دیکھ کر عثمان بے کو برسوں سے چھپایا ہوا راز بتائے گی؟ دوسری طرف ناظرین، کراسی بے کی منافقت دن چڑھے سورج کی طرح سب پر عیاں ہو چکی ہے، اور کائی قبیلے والے سارے اسے اپنا دشمن مان چکے ہیں۔ اس لیے وہ کراسی بے سے تعلق بنانے والے ہر شخص کو اپنا دشمن سمجھتے ہیں، جس کی واضح مثال اس کے ساتھ ملاقات کرنے والی بیگم خاتون سب کے نظروں میں کائی قبیلے کے دشمن بن چکی ہے۔ لیکن اصلی مجرم گنجر بے ہے، تو گنجر بے کیسے بے نقاب ہوگا؟ اور اگر وہ بے نقاب ہو گیا تو کیا فوراً اس کا خاتمہ ہوگا، یا پھر وہ بھاگ کر کراسی بے کے پناہ میں چلا جائے گا؟ ناظرین، غداری کی سزا صرف اور صرف موت ہی ہے، تو کیا بہت جلد گنجر بے کا خاتمہ ہونے والا ہے؟ دوسری طرف کمانڈر لوکاس اور صوفیہ نے بھی کراسی بے کے ساتھ مل کر خوب ہلچل مچا رکھی ہے۔ صوفیہ، جس کی زندگی کا واحد مقصد عثمان بے کے خاندان کے ایک ایک فرد کو مار کر اپنا انتقام لینا ہے، اور جس طرح وحشیانہ اور مضبوط منصوبے بنا کر وہ عثمان بے کے خاندان پر حملہ آور ہو رہی ہے، تو اس سے یہ ثابت ہو رہا ہے کہ صوفیہ اپنے انتقام کے لیے کسی بھی حد تک جا سکتی ہے، اور اسی مقصد کے لیے اس نے برسوں پہلے چھوٹی حلیمہ کو اغوا کر لیا تھا، اور اس کے ذہن میں عثمان بے اور بالا خاتون کے خلاف شدید نفرت بردی ہے۔ تو کیا اس اگلی ایپیسوڈ میں صوفیہ عثمان بے اور بالا خاتون کو ان کی بیٹی حلیمہ کے بارے میں سچائی بتائے گی؟ اور کیا صوفیہ ان کو یہ بتائے گی کہ ان کی اپنی ہی بیٹی دشمن بن کر عثمان بے اور بالا خاتون کو مارنے کے لیے حملہ آور ہوگی؟ عثمان بے اور بالا خاتون پوئینہ یا حلیمہ کا مقابلہ کیسے کریں گے، کیونکہ وہ کسی بھی صورت ان کو جان سے نہیں ماریں گے؟ اور کیسے صوفیہ کا اصلی چہرہ اسے دکھائیں گے جبکہ وہ ان دونوں کو اپنا دشمن سمجھ رہی ہوگی؟ عثمان بے کیسے پوئینہ کو یہ یقین دلائیں گے کہ وہی اس کے اصلی والد ہیں، اور کیسے ان کو کائی قبیلے لے آئیں گے؟ کیا اگلے ایپیسوڈ میں صوفیہ عثمان بے اور بالا خاتون پر حلیمہ کا راز فاش کرے گی؟ آئیے جانتے ہیں، اس لیے ویڈیو کو آخر تک دیکھیے اور ہمارے چینل کو بھی سبسکرائب کیجیے۔ ناظرین، البائی الپ بطور جاسوس بے نقاب ہو چکا ہے، اس لیے اب آگے عثمان بے اسے جاسوس بنا کر فریضہ ہرگز نہیں دیں گے، بلکہ البائی الپ کا بے نقاب ہونا اور زخمی ہو کر اس کا زیر علاج ہونا اسی بات کا اشارہ ہے کہ اب بہت جلد اس کی اصلیت کا راز فاش ہونے والا ہے۔ اور چونکہ البائی الپ بہت پہلے سے اپنی جان پر کھیل کر عثمان بے پر بڑے بڑے احسانات کر چکا ہے، اس لیے جب عثمان بے کو یہ پتہ چلے گا کہ البائی نہ صرف کائی نسل سے ہے بلکہ اس کا قریبی خونی رشتہ دار بھی ہے، تو وہ ضرور البائی الپ سے اس راز کو چھپانے کی وجہ پوچھیں گے، اور البائی الپ عثمان بے کو اپنی اصلیت چھپانے کی کوئی بہت ہی بڑی وجہ بتائے گا۔ اس لیے یہ سب جاننے کے بعد عثمان بے البائی الپ کو اس کی قابلیت اور شان کے مطابق کوئی بہت ہی بڑا عہدہ دیں گے۔ اور اگر فاطمہ خاتون سچ میں البائی الپ کو پسند کرنے لگی ہے، کیونکہ ناظرین اگر دیکھا جائے تو فاطمہ خاتون خود بھی ایک بہادر ترک سردار کی بہادر اور دلیر جنگجو بیٹی ہے، اس لیے وہ کسی ایسے شخص سے ہی شادی کرے گی جو اس کی طرح بہادر، ایماندار اور دلیر ماہر جنگجو ہو، اور یہ تمام صفات البائی الپ میں موجود ہیں۔ اور اکحصار میں قید سے آزادی کے وقت فاطمہ خاتون البائی میں یہ تمام صفات دیکھ بھی چکی ہیں، اور فاطمہ نے البائی الپ کو دیکھ کر نہایت خوشی کا اظہار بھی کیا تھا۔ اسی لیے ناظرین ایسا لگ رہا ہے کہ اس جوڑی کی شادی مستقبل میں بہت ممکن ہے، جبکہ دوسری طرف بیگم خاتون جرکوتائے اور بوران الپ کی نظروں میں پکی غدار ثابت ہو چکی ہے،
کیونکہ ان دونوں کو پہلے سے بیگم خاتون اور یوسف پر شک تھا، اور اب کراسی بے کے ساتھ رات کے وقت اس خفیہ ملاقات نے بوران اور جرکتائی کے اس شک کو یقین میں بدل دیا ہے۔ یہی وجہ ہوگی ناظرین کہ یہ سب بتانے پر بوران اور جرکتائی عثمان بے اور بالا خاتون کے شک کو بھی مزید گہرا کر دیں گے، لیکن اس کے باوجود بھی ناظرین عثمان بے کسی ٹھوس ثبوت کے بغیر حتمی فیصلہ نہیں کریں گے۔ اس لیے عثمان بے، بہان بے اور گنجر بے کا بھی گہرا تفتیش ضرور کریں گے، اور اس تفتیش کے دوران عثمان بے اس نقطے پر ضرور سوچیں گے کہ جب یوسف اور ساروجہ دشمنوں کے قید میں تھے اور ان کی زندگیوں کو شدید خطرہ تھا، اور تب بہان بے اور بیگم خاتون عثمان بے کے ساتھ غداری کر کے اپنے بچوں کو بچا سکتے تھے، لیکن اس کے باوجود بھی ان دونوں نے عثمان بے کے ساتھ غداری نہیں کی، تو اب یہ دونوں غداری کیوں کریں گے؟ البتہ بوران، جرکتائی اور بالا خاتون کے گہرے شک کی وجہ سے ممکن ہے کہ بیگم خاتون کو بھی حضل خاتون کی طرح اپنی موت سامنے نظر آ جائے، لیکن آخر کار گنجر بے ہی بے نقاب ہوگا، کیونکہ گنجر بے کراسی بے کے ساتھ کئی مرتبہ خفیہ ملاقات کے لیے جاتے وقت اور پچھلی ایپیسوڈ میں کراسی بے کو یہ خفیہ خط لکھتے وقت اس نے ضرور کوئی نہ کوئی ایسی غلطی کی ہوگی جو اس کے گلے کا پندہ بن جائے گی اور جو اس کو غدار ثابت کرنے کے لیے کافی ہوگی۔ یہی وجہ ہوگی ناظرین کی ریاست کے ساتھ غداری پر گنجر بے کو پھانسی کی سزا دی جائے گی، اور عثمان بے اسے کسی بھی صورت کراسی بے کے پاس جا کر پناہ نہیں لینے دیں گے۔ اس لیے بہت جلد اگلے 2 یا 3 ایپیسوڈ تک گنجر بے کا خاتمہ ہونے والا ہے۔ دوسری طرف ناظرین، اس پہلے ٹریلر کے پہلے مناظر سے ایسا لگ رہا ہے کہ اگلے ایپیسوڈ کے پہلے سین میں جیسے ہی صوفیہ بالا خاتون کو زخمی کرے گی، اور جب عثمان بے بالا کو صوفیہ کے ہاتھوں ہلاک ہوتا دیکھ کر زخمی بھیڑیے کی طرح صوفیہ کو مارنے کے لیے اس پر حملہ آور ہوگا، تو صوفیہ اپنی موت کو سامنے دیکھ کر بہت ممکن ہے کہ بالا خاتون کو جلانے اور اسے اپنا انتقام جلد لینے کے لیے حلیمہ کے بارے میں سچائی بالا خاتون کو بتا دے، اور پھر زخمی بالا خاتون ماضی کو یاد کرتے ہوئے حلیمہ کی گمشدگی والا دن یاد کر کے اپنی سوچوں میں یہ ٹریلر والے مناظر دیکھ لے۔ یا پھر یہ بھی ممکن ہے کہ جیسے ہی عثمان بے صوفیہ کو پکڑ کر مارنے لگے تو وہ اپنی موت کو یقینی سمجھ کر عثمان بے کو بالا خاتون اور دوسرے خواتین کے سامنے یہ حلیمہ والی ساری کہانی بتا دے۔ اگر ایسا ہوا تو ناظرین عثمان بے اسے موقع پر نہیں ماریں گے بلکہ صوفیہ کو وہ قید کر لیں گے، اور تیسرا امکان یہ ہے کہ صوفیہ اس حملے میں ناکامی پر جان بچا کر بھاگنے کے بعد واپس جا کر لوکاس کو شدید غصے میں اپنے انتقامی جذبے کا اظہار کرتے ہوئے پوئینا کے حوالے سے یہ ساری کہانی بتا دے کہ کیسے اس نے عثمان بے اور بالا خاتون سے انتقام لینے کے لیے برسوں پہلے ان کی بیٹی حلیمہ کو اغوا کر کے اور اسے ان کا دشمن بنا کر پالا ہے، اور کیسے وہ عثمان بے اور بالا خاتون کو سچائی بتا کر اور انہیں تڑپا تڑپا کر اپنا برسوں پرانا انتقام لے گی۔ اب عثمان بے حلیمہ کو کیسے یقین دلائیں گے کہ وہ ان کی سگی بیٹی ہے، اور کیسے صوفیہ کا مکروہ چہرہ حلیمہ کو دکھائیں گے، اس پر اگلی ویڈیو میں تفصیل سے بات ہوگی۔ لیکن دوسری طرف کیا آپ کے خیال میں ہولوفیرا کا اسلام قبول کرنے کا وقت آ چکا ہے یا نہیں؟ کمنٹس میں مجھے ضرور بتائیں، اور ہمارے اس ویڈیو کو بھی لائک کیجیے۔ اگلی ملاقات تک خدا حافظ۔